نشے کے مریض کے اہل خانہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو سدھار لیں گے، اسے بات کریں گے، کوئی پلاننگ، کوئی ارادہ کرتے ہیں، پر وین پش کمز ٹو شو، جب وہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کوئی دھکم پھیل ہوتی ہے، کوئی بات ادھر ادھر ہوتی ہے، تو ارادے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو فینومینا ہیں جو کہ مریض سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں مریض کے ساتھ. میں خاص طور پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسے اسی طرح لیا جاتا ہے جیسے کوئی انکاؤنٹر ہو رہا ہے. تو اس میں جب جذبات بکھر جاتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو آپ کا جو اوریجنل پلان تھا ٹھنڈے طریقے سے بات کو آگے بڑھانے کا، وہ چوپٹ ہو جاتا ہے. آپ کا موڈ اور مزاج بدل جاتا ہے اور آپ اس موڈ کے ہاتھوں بے قابو سے ہو جاتے ہیں، بریک لیس ہو جاتے ہیں، اور آخر میں پھر ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ نے طے کیا تھا وہ آپ نہیں کر پائے. تو پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جس کی مرضی خود اس کے اوپر نہیں چلتی. ایک نشے کا مریض ہے تو اس کی مرضی خود اس پر نہیں چلتی، تو ہم اسے کیا بلیم کریں گے؟ وہ ایک بے بسی کا سامنا ہے اس کو نشے کے ساتھ. تو اگر ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ ہماری مرضی ہمارے اوپر چلنے لگے اور ہمارا موڈ اور مزاج ہمارے قابو میں رہے، اور جب ہم مذاکرات شروع کریں تو ہم پہلے سے تھکے ہوئے نہ ہوں، ہم نے پورا آرام کیا ہو، ہم نے سوچ بچار کی ہو، ہم نے ایک لوز اسکرپٹ ذہن میں رکھا ہو. بہت ٹائٹ اسکرپٹ تو نہیں ہو سکتا ہے ایسی گفتگو میں، لیکن ایک ڈھیلا ڈالا اسکرپٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو آن ٹریک رکھے. اور آپ ایک پرچی پہ کوئی پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. پرچی سے دیکھ کے پڑھنا کوئی اتنی بری بات نہیں. اگر پرچی کے بغیر ہم منہ سے کچھ بھی کہہ دیں اور بعد میں ہمیں شرمندگی کا سامنا ہو، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کچھ لکھا ہوا ہمارے پاس ہو، تو دوسرے کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم لکھ کے لائے تھے یہ ہمارا اصل مدعا ہے، یہ ہمارا اصل سٹینڈ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. تو لوگوں کو اس کی سنجیدگی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک موقع پر جب ہم اپنے مریض سے بات چیت کرتے ہیں تو آپے سے باہر ہونے سے معاملہ سارا خراب ہو سکتا ہے، اور پھر کئی دن ہمیں لگیں گے ریکور کرنے میں. دوسری چیز جس کے بارے میں میں بہت پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں، انتباہ کرتا رہتا ہوں اپنے کلائنٹس کو، کہ دیکھیے آپ نے جوش و غلغلے میں ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ اپنے مریض کا علاج چاہتے ہیں، آپ بڑی تکلیف میں ہیں اور تکلیف نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا ہے، اور چند دن کے اندر اندر معاملات فزل آؤٹ ہو رہے ہیں. یہ جو فزل آؤٹ ہونے کا فینومینا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ بڑے جوش و جذبے سے کرتے ہیں، پھر جیسے لوگ ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، جیسے لوگ شادی کے بعد ہنی مون میں رویے اپناتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فزل آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں وہ جوش و جذبہ، کہتے ہیں وہ پہلے جیسی باتیں نہیں رہیں. تو وہ فزل آؤٹ فینومینا ایک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ فزل آؤٹ تو نہیں ہوتا، اس کی کوالٹی گرنی شروع ہو جاتی ہے. ایک بندہ کچھ کام کرتا ہے، پھر دوسرے بندے کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کام کی کوالٹی گرتی ہے، پھر تیسرے بندے کے ہاتھ میں آئے تو وہ کوئی اور کوالٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کوئی گانا ہے جو لتا منگیشکر نے گایا ہے تو پورے بر صغیر پاک و ہند میں دھوم مچ جاتی ہے، پھر اور اچھے اچھے سنگر وہ اس گانے کو گاتے ہیں، پھر گلیوں میں جو شادی بیاہ کے موقع پہ سٹیج بنا کے لوگ آ کے گاتے ہیں، تو پھر باجے والے وہ گانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو بچہ پیدا ہونے پہ خوشی منانے آتے ہیں لوگ تو وہ گانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس گانے کا پھر حشر نشر ہی ہو جاتا ہے نا آخر میں. تو ایک تو فزل آؤٹ ہونا یہ ہے کہ آپ کی اہمیت ہی نہ رہے، آپ کی نظر میں اس کی چیز کی اہمیت ہی نہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کا معیار گرنا شروع ہو جائے. کامیابی کے لیے ہمیں معیار کو بھی اوپر رکھنا ہوتا ہے اور اس کو چیزوں کو فزل آؤٹ ہونے سے بھی بچانا ہوتا ہے. اس میں ہمیں اپنے لیے آرام کے وقفے بھی رکھنے ہوتے ہیں، اپنی فٹیگ کو بھی دیکھتے رہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے، اور اپنے اصل
مقصد کے ساتھ سنسیئر رہنا بھی خاص اہمیت رکھتا ہے.